اور وہ آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمارے ذاتی اختلافات کو ہم نے بالائے طاق رکھ کر انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اپنی ریڈ لائن کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے. ہمارے بچے قربان، ہماری سیاستیں قربان، ہمارے تمام جو گروہی اور ذاتی مفادات ہم نے قربان کر دیے. اور الحمدللہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ یہ آپ کا جذبہ تھا، یہ آپ کا ولولہ تھا، یہ آپ کا تنتنا تھا، یہ آپ کا جوش اور جذبہ تھا. آپ نے ایک آواز پہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اپنے سینے بھی قربان کر دیں گے اور فرنٹ لائن پہ جا کے لڑیں گے. آرم فورسز تو ضرور لڑ رہی ہے لیکن ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی اپنے سینے آگے پیش کریں گے اور فرنٹ لائن پہ کریں گے. الحمدللہ کہ جو یہ جس کو یہ بڑا ناز تھا جو سب جو آپ نے کہا کہ میری 56 انچ کی میری چھاتی ہے، کدھر گئی مودی تیری چھاتی؟ کہاں گیا تیرا 56 انچ؟ کہاں گیا تیری ہندوتوا سوچ؟ کہاں گئی تیری یہ فرونیت؟ میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحدہ لا شریک کا میں لاکھ شکر گزار ہوں. اگر 24 گھنٹے میں سجدے میں پڑا رہا ہوں تو ہم ان کا شکر بجا نہیں لا سکتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کا پیشن تھا، پاکستانی عوام کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پاک افواج کے ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بھائیوں نے ان کو دندان شکن جواب دیا، جس پہ آج ہر پاکستانی کے چہرے دنیا میں دو تصویریں بڑی وائرل ہیں اور کھلکھلا اٹھ رہے ہیں. دو تصویریں بڑی وائرل ہیں دنیا میں. ایک قوم کھڑی ہے اور فوجی کھڑا ہے اور ڈرون کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور دوسرا پاکستانی اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا پاکستان کا یہ ہماری، چونکہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ جو جذبہ تھا، ولولہ تھا، جو آپ جس میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ تصویر کشی کی ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے ان کو یہ مردانہ وار دکھایا اور اس کو ثابت کر کے دکھایا. انٹرنیشنل میڈیا اور جو غیر جانبدار مبصرین ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے آرم فورسز نے، ان میں اس کے تمام جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شامل افواج، خاص کر جو ہے وہ ہماری جو فضائیہ ہے، فضائیہ نے ان کو دندان شکن جواب دیا. اور نیچے سے ہم نے جو ان کے ڈرون، وہ کبھی تماشا انہوں نے چوئی صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے شرلیاں چھڑی ہوئی ہیں سن، یہ آ رہا ہے ایسے آ رہا ہے جی. وہ شرلیاں مرلیاں وہ انڈیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے لیکن پاکستانیوں کو بیوقوف نہیں بناتا. پاکستان کے عوام نے اپنے سینے سامنے کر دیے. ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری سیڑھیوں انہوں نے آبادیوں پہ طے کیا، ہماری مسجدیں شہید ہوئی، ہمارے قرآن مجید فرقان حمید شہید ہوئے، لیکن پاکستان کی عوام جو تھی وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی. 100 کی ایک لوہار. ہاں 100 سنار کی ایک لوہار. میڈیا نے عاصم منیر صاحب کو بھی گرفتار کروایا اور پاکستان کو بھی تباہ کروایا. اس جھوٹ پہ کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں جی جھوٹ کے سارے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کی جو جانج ہے وہ توڑ نہیں چڑھتی. پنجابی کا ایک فکر ہے اور یہ جھوٹ دی کوئی مطلب نہیں ہوتے کی کہیں جو ان کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ جھوٹ بول رہے تھے ہم نے پاکستان کا فلاں علاقہ جو ہے کرش کر دیا ہے، پاکستان کے فلاں علاقے کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم پرامن قوم ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ خواہ مخواہ جنگیں مسلط کی جائیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں نہ آپ کی 56 انچ کی چھاتی کام آئی، نہ آپ کی جو کہہ رہا تھا بخشی کے میری 10 انچ کی مونچھیں ہیں وہ کام آئی. یہ ایمانی قوت لڑی ہے، یہ پاکستان کی عوام لڑی ہے، 24 کروڑ عوام لڑی ہے. تو ہم نے تمام تر اختلافات کو بلائے طاق رکھ کر اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اکیلی افواج بھی نہیں لڑ سکتی. یہ کان کھول کے سن لیں صاحب پاکستانی، جب تک عوام کھڑی نہیں ہوئی ہم نے بھی اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے نگرانی میزائل میں ہم نے ماشاءاللہ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جذبہ تھا. بہت بہت مبارک. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی، تو سر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی، گنڈا پور صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے. پہ انڈیا نے جو ہے وہ بلا اشتعال ہم پہ جنگ مسلط کی تو ہم نے اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا. یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے انڈیا کو اور اپنے دشمن کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہمارے بچوں سے، ہماری جائیداد سے اور ہماری سیاست سے عزیز ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے ذاتی اختلافات کو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہمیں سیدھی گولیاں ماری گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا اسپیشل سیٹ کا ہم نے اس کو پس پوچھ ڈال دیا. ہم نے حالانکہ ہم پرائم منسٹر کو اس موجودہ حکومت کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی باری آئی تو نہ صرف ہم نے اس کی سپیچ سنی بلکہ ہم نے پاکستان کے لیے کلیب بھی کیا. تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا اصل ماٹو ہے، اب جو جنگ پہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے تو اب انشاءاللہ عمران خان کو رہائی کے لیے کوئی دقیقہ فرق گزار. سر ایک سوال، آخری سوال، اس جیت کے کون ہیرو ہے؟ وزیر اعظم ہیرو ہے یا آرمی چیف؟ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس جیت کے ہیرو پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے.
یہ کوئی اور ہیرو نہیں ہے. پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے. 24 کروڑ عوام میں پاکستان کے افواج بھی شامل ہیں, پاکستان کے میں سمجھتا ہوں عمران خان بھی شامل ہے, پاکستان کا جو تمام پولیٹیکل لوگوں کے لوگ بھی شامل ہیں, اور ہر کوئی شامل ہے. وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں. اس میں پاکستان کے تمام 24 کروڑ لوگ شامل ہیں. پاکستان کو جو ہے فتح ملی ہے, عوام ایک ساتھ ہوئی, تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ایک ساتھ متحد ہو کر نظر آئی, تو کیا جذبات تھے آپ کی جواب؟ میرے پاس میں الفاظ میں اپنی خوشی